قدم قدم پہ لہو سے چمن کو سینچا ہے، ہمارے خون سے ہے رنگی بہار آزادی، امین عظمت اسلاف آج ہم ہیں وقار، ہمارے دم سے ہے قائم وقار آزادی. That memory, which was once a dream, became a reality on 14th August 1947. And on this joyful occasion, your host for today, Ajiha Sheikh and Uwais Ali Qazi. So heartily welcome you all to the grand finale of the 13th All Sindh Waqar Azadi Bilingual Declamation Contest 2025. اور جیسا کہ کہا جاتا ہے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، بول کے سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے. Today we have 17 talented speakers who, based on their abilities in the tough initial rounds, and made a place not only in the hearts of judges but also in the grand finale. I would like to encourage them with a huge round of applause. تو آئیے ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے 13th آل سندھ وقار آزادی بائلنگول ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ 2025 کا. اور اس مقابلے کا آغاز میں ان شخصیات کے تعارف سے کرنا چاہوں گا جو اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں بطور منصف اپنے فرائض سر انجام دیں گے. ہمارے پہلے منصف مقابلہ اردو زبان کے ماہر معلم ہیں. آپ اس وقت بلو جیز اسکول سسٹم اور گورنمنٹ سچل سرمست آرٹس اینڈ کامرس کالج میں بطور لیکچرار اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. جیمز یوتھ آرگنائزیشن کے فعال رکن ہونے کے ساتھ ساتھ آپ تقاریر اور مباحثوں کے کلب کے انچارج بھی رہ چکے ہیں اور مختلف تقریری مقابلوں میں بحیثیت منصف اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں. میری مراد جناب پروفیسر عبدالرحمان شیخ سے ہے جو اپنے علمی بصیرت اور تجربے کے ساتھ اس معزز مقابلے میں بطور منصف شریک ہیں. مقابلہ اردو تقریر کے دوسرے منصف جناب پروفیسر محمد اسامہ صدیقی اردو زبان کے محقق اور ماہر خطابت ہیں. آپ اس وقت بلو جیز اسکول سسٹم اور گورنمنٹ سندھ کالج آف کامرس میں بطور لیکچرار اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. طالب علمی کے دوران ضلعی و صوبائی سطح پر تقریری مقابلوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور بعد ازاں مختلف اسکولز اور کالجز میں بطور منصف اپنے فرائض سر انجام دیے. کیڈٹ کالج پٹارو میں کئی سال ڈبیٹنگ سوسائٹی کے ساتھ منسلک رہے اور طلباء کو کل پاکستان تقریری مقابلوں کے لیے تیار کیا. ہم آپ کو 13th آل سندھ وقار آزادی بائلنگول ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ 2025 میں بطور منصف خوش آمدید کہتے ہیں. Now let us introduce you all with the judges of English Declamation Contest. Our first jury member, a graduate in Applied Linguistics, is an O-levels instructor at the City School Jinnah Campus, Hyderabad. She is an IELTS instructor at the Pakistan American Cultural Center and a skilled digital storyteller. She judged different competitions. Today she joins us as a judge, bringing her extensive experience to this prestigious declamation contest. Please welcome Ms. Aisha Lashari. Our second jury member is a skillful educator with over 20 years of experience in English language teaching and academic leadership. She is a visiting lecturer at JABIS and serves as an officer in charge at the Pakistan American Cultural Center, promoting languages and culture exchange. She has judged numerous debate and speech competitions across STEAM institutions. Today she joins us as a judge, bringing her rich expertise to this prestigious declamation contest. Please welcome Ms. Sadia Sayyed. اور اسی کے ساتھ میں تمام مقررین سے گزارش کرتا ہوں کہ مقابلہ تقریر کے قواعد و ضوابط بغور سماعت فرمائیں. موضوع تقریر برائے اردو: رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تقریر کا دورانیہ 4 سے 5 منٹ ہوگا. زائد وقت لینے پر منصفین حاصل کردہ نمبروں میں سے نمبر کاٹنے کا اختیار رکھتے ہیں. تقریر میں لسانی، مذہبی، سیاسی یا کسی قسم کا فرقہ وارانہ مواد استعمال کرنے سے پرہیز کیا جائے. ایسا نہ کرنے کی صورت میں مقرر کو مقابلے سے خارج کر دیا جائے گا. ججز مقررین کو مواد، تلفظ، انداز بیاں اور مجموعی تاثر پر پرکھیں گے. ججز کا فیصلہ حتمی اور ناقابل تردید ہوگا. Now I would like to announce the rules and regulations in English. A speaker will speak minimum 4 and maximum 5 minutes. Marks will be deducted if a speaker fails to wind up his or her speech within a scheduled time.
The participant would be judged on the following criteria: introduction of speech, matter, pronunciation, accent, and overall style. All the speakers will speak on the topic Quaid-e-Azam's dream. Are we living it? بلا کسی تاخیر کے مقابلے کی جانب بڑھتے ہیں کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ اب میں اس مقابلے کے پہلے مقرر کو دعوت دیتا ہوں، اپنی بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے گا حافظ حماد کا، کہ جن کا تعلق ہے مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہی ہے وہ خودی جو مومن کو فولاد بناتی ہے، یہی ہے وہ خودی جو باطل کے ایوانوں میں زلزلہ لے آتی ہے۔ صدر محفل، معزز سامعین کرام، آج جس عنوان پر بات کرنے لگا ہوں یہ صرف چند الفاظ نہیں بلکہ ایمان، غیرت اور کردار کی مکمل تصویر ہے کہ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ صدر علی وقار، یہ وہ صدا ہے جو رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ وہ صدا ہے جو بدر میں گونجی، یہ وہ صدا ہے جو کربلا کے ریت میں گرجی، یہ وہ صدا ہے جو ہر دور کے یزید کے سامنے حسین کی آواز بنی، وہ صدا ہے رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ صدر علی وقار، یہ مصرع نہیں، یہ پیغام ہے، یہ الفاظ نہیں، یہ للکار ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مومن صرف مسجدوں میں نہیں بلکہ میدان عمل میں پہچانا جاتا ہے۔ میرے جوان ساتھیوں، حق و باطل کی جنگ کوئی ماضی کی کہانی نہیں، یہ ہر روز ہمارے زمین میں برپا ہوتی ہے، کبھی جھوٹ اور سچ کے بیچ، کبھی ظلم اور عدل کے بیچ، کبھی ایمان اور خوف کے بیچ۔ صدر علی وقار، اقبال نے جب یہ کہا کہ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، تو انہوں نے ہمیں ایک کردار دیا، ایسا کردار جو خوف سے نہیں ایمان سے جیتا ہے۔ آج کا نوجوان اگر سمجھ جائے کہ ایمان کیا ہے تو وہ خاموش نہیں بیٹھے گا بلکہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرے گا، حق اور سچ کے لیے حسینی کردار ادا کرے گا، کیونکہ نام حسین ہے غیرت کا، حسین نام ہے بغاوت کا، حسین نام ہے انقلاب کا، حسین نام ہے ظلم پر بولنے والے کا، حسین نام ہے قربانی دینے کا۔ صدر علی وقار، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ظلم پر خاموش رہنے والا بھی ظالم کے ساتھ ہے۔ تو ذرا سوچئے آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم ان میں سے جو صرف تماشائی بنے رہے یا وہ جو حق کے لیے کھڑے ہو کر فولاد بن جائے؟ صدر علی وقار، جب اقبال نے یہ کہا کہ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، انہوں نے ہمیں ایک ایسا کردار دیا جو خوف سے نہیں بلکہ ایمان سے جیتا ہے۔ صدر علی وقار، آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ دنیا بدلتی نہیں تقریروں سے، دنیا بدلتی نہیں تقریروں سے، دنیا بدلتی ہے جب مومن فولاد بن کر اٹھتا ہے۔ شکریہ۔ بہت خوب حافظ حماد۔ Now I would like to call the next participant of the declamation contest, Sumayya Anis Qureshi from the Smart Academy, Hyderabad. I was sitting in the silence when I listened the title. So I picked up my pen. But suddenly I froze because my mind went blank, no words came out. Just one loud thought echoed inside me. You are killing his dream. Then my brain spoke back. How? It asked me. Then I replied, because our nation is divided. Divided by color, languages, status, sex. And this was not his dream. Then my brain asked again. So what was his dream? My lord, that theory hit me hard. So I closed my eyes, not to escape to reality, but to step into history. And I saw a man, weak in body, but strong in soul, tired, coughing, yet fearless. And his voice thundered through the air. We are not fighting for land. We are fighting for identity, for dignity, for freedom, for justice. And do you know who is that man? Our beloved founder, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. And his dream, a land where people are not judged by wealth, but by values. Minorities stand shoulder to shoulder with Muslims. Education leads not corruption. Unity breaks every wall of division. Court gives justice without delay or bribe. Minorities live without fear, where we are not Sindhi, Balochi, Punjabi, Pathani, just Pakistani. And then came that historic day, 11 August 1947.
when Qaeda-Azam addressed the nation and declared, "You are free. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosque or to any other place of worship in the state of Pakistan. You may belong to any religion or caste. That has nothing to do with the business of the state." What a message. What a clarity. What a courage. What a vision. What a powerful promise. But today I ask you, are your temples safe? Are your hearts free from hates? Has religion remained separate from politics? Or has it become a weapon for power? You chant unity, but your hearts are divided. You gained freedom, but you have lost direction. Dear listeners, if Qaeda-Azam were to walk in your street today, would he feel pride or ashamed? My lord, definitely he would feel ashamed, because he did not fight for this nation. He did not lose his life, peace, health, wealth, sleep for this Pakistan. But thanks to individuals like you, because in the middle of the darkness, there is still hope. It survived in the honest officers who refuse to bribe, in the girl who walks mill to get education, in the youth who still believe in this country, even when the system fails them. So let me ask you the query. Are you going to be the generation that lets the dream die? Or the generation that says, enough, this is our Pakistan and now we will fix it? Dear listeners, dreams don't die. It only comes true when we stop waiting and start becoming. And yeah, remember, Kite's dream is not a history, it's a mission. And now that mission is ours to fulfill. So let's leave the kite dream. Thank you. تو ہلکا یاراں تو بھرے شم کی تخا نرم، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اب میں اس مقابلے کے اگلے مقرر کو دعوت دیتا ہوں، اپنی بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے گا عبدالرحیم کا، جن کا تعلق ہے گورنمنٹ اقرا بوائز ہائر سیکنڈری اسکول سے۔ ہر عدالت، ہر مائک، ہر ووٹ، ہر جملہ حق و باطل کی ایک خاموش جنگ ہے۔ جس لمحے مومن سچ کو چنتا ہے، وہ لمحہ اس کی فولادی غیرت کا اعلان بن جاتا ہے صدر علی وقار۔ اور یہ اعلان ایسا اعلان ہے کہ اس اعلان کے بعد باطل قوتیں ہمیں اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگتی ہیں اور پھر ہمارے خلاف سازشیں شروع ہو جاتی ہیں تاکہ ہم ڈر جائیں، دب جائیں، رک جائیں، ٹھہر جائیں۔ لیکن جو مومن فولاد ہو وہ ڈرتا نہیں، دبتا نہیں، رکتا نہیں، بلکہ ڈٹ جاتا ہے، جو اپنے سے 10 گنا بڑی باطل قوتوں کو بھی للکار کر یہی پیغام دیتا ہے کہ رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ سو ایسے ہی ایک فولادی مومن میرے نبی کے پیارے صحابی حضرت خبیب بن عدی کو دیکھیے، جنہیں حضور کا ساتھی ہونے اور اسلام کی تبلیغ کرنے پر مشرکین نے قید کیا اور قتل کے لیے میدان سجایا، اور ان سے سوال کیا گیا کہ اے خبیب، اس وقت تمہاری جگہ محمد اس طرح قتل کیے جاتے، کیا تم اسے پسند کرتے؟ تو حضرت خبیب بن عدی اس سوال کو سن کر تڑپ اٹھے اور جلال سے بھری آواز میں جواب دیا کہ خدا کی قسم، میں اپنی جان تو قربان کرنا عزیز سمجھتا ہوں، مگر میرے پیارے رسول کے مقدس پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے مجھے کبھی بھی یہ گوارا نہیں ہوگا۔ تو حضرت خبیب بن عدی اس جملے کے ساتھ جامع شہادت نوش کر گئے اور قیامت تک باطل قوتوں کو واضح پیغام دے دیا کہ اگر مارکا حق اور باطل کا ہو تو مومن فولاد ہے اور حق کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، پھر چاہے اسے پھانسی کے پھندے سے کیوں نہ لٹکا دیا جائے۔ رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، صلہ عشق میں ہر موت سے بیزار ہے مومن۔ سو ایسے فولادی مومن ہمیں ہر دور، ہر زمانے اور ہر صدی میں دکھائی دیتے ہیں صدر علی وقار، جو حق کی تلوار اور باطل کی موت ہوتے ہیں۔ سو ایسے ہی ایک فولادی مومن حضرت بلال حبشی کو دیکھیے، جو مکہ کی گرم ریت پر پتھر کوڑے کھاتے رہے لیکن زباں پر خدا واحد کا نام جاری رکھا اور یہی ثابت کیا کہ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ سو ایسے ہی ایک فولادی مومن حضرت ابو بکر کو دیکھیے، جنہوں نے اپنے دورہ خلافت میں دعوی نبوت کرنے والے مسلم کذاب کے خلاف جہاد کیا اور رزم حق و باطل کے مقابل خود کو آگے کر کر فولاد ثابت کیا۔ سو ایسے ہی ایک فولادی مومنہ حضرت
سمیہ کو دیکھیے جو مکہ کی گلیوں میں ظلم تو سہتی ہیں لیکن کلمہ حق نہیں چھوڑتی اور باطل کے آگے فولاد بن کر شہادت قبول فرماتی ہیں اور پہلی شہیدہ اسلام کہلاتی ہیں. سو ایسا ہی ایک فولادی مومنہ حضرت زینب بنت علی کو دیکھیے جو دربار یزید میں یزید جیسے ظالم حکمران کو للکار کر یعنی باطل کے آگے فولاد بن کر ایسی شجاعت سے کلام کرتی ہیں کہ دربار یزید میں تخت الٹتے ہیں اور دیواریں کانپ جاتی ہیں. سو ایسے ہی فولادی مومنین ہمیں ہر جنگی میدان میں نہیں بلکہ اسلام آنے کے 1400 صدیاں بعد بھی حق و باطل کے ہر میدان میں کردار ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ جس طرح انسانی حقوق کے ہر میدان میں جہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر مسل دیتے ہیں تو ایسے ہی باطل قوتوں کے خلاف ہمیں ظفر عباس اور علی شیخانی جیسے لوگ دکھائی دیتے ہیں جن کا مقصد انسانیت سے جڑے اس رزم حق و باطل میں فولاد بن کر خدمت انسانیت کرنا ہے. اسی طرح علمی میدان میں حق و باطل کا مارکا ہو تو ہمیں مولانا طارق جمیل اور آغا جواد نقوی جیسے لوگ دکھائی دیتے ہیں آغا جواد نقوی جیسے لوگ دکھائی دیتے ہیں جو فولاد بن کر ایسی ہزاروں باطل قوتوں کے خلاف مثبت پیغام دیتے ہیں جو مسلمانوں میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. سو ایسے ہی لوگ اس نفسہ نفسی کے دور میں امن قائم رکھنے کی مثبت کوششیں کرتے ہیں. مذہبی شعور کا میدان ہو تو مارکہ حق و باطل میں ہمیں علامہ اقبال اور ڈاکٹر اسرار احمد جیسے باشعور لوگ دکھائی دیتے ہیں جو باطل سوچوں کے خلاف ایک ایسی فکر کو پیش کرتے ہیں اور باطل فکر کو للکار کر یہی پیغام دیتے ہیں کہ صفائے دہر پر گرتا ہے کردار کا ظہور رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. عبدالرحیم آپ کی جانب سے بہت اچھی کوشش نہیں. Now I would like to call the next speaker, Noor Fatma Khan from the Smart Academy, Hyderabad. There was a time when Muslims had no voice, no freedom, and no rights. In that darkness, a man became the light. A person who gave us country without taking a single drop of blood in his own hands. He did not fight with weapons. He did not shout or scream. He spoke with a reason. A person who built something, not with weapons, but with truth, love, and belief. Dear listeners, Quaid-e-Azam wanted a Pakistan where hearts are pure, minds are free, and souls are equal. But today, when we look around, we see a different conditions. We see a country plagued by corruption. We see a country where the rule of law is weak, where justice is delayed. We see a country that is far from the vision of Quaid. So what went wrong? Did we fail our Quaid or did we fail ourselves? Actually, we failed to uphold the principle of justice, equality, and freedom that our Quaid wanted. We failed to create a society that is open-minded, fair, and tolerant. Yet we can proudly call ourselves a free nation. We wave our flags, we shout Pakistan Zindabad. But the question is, have we freed ourselves from hate, greed, and selfishness? Quaid-e-Azam once said, with faith, unity, discipline, and selfless, there is nothing worthwhile that you cannot achieve. Dear listeners, his dream for Pakistan was not just a dream, but a legacy that we must uphold. His dream for Pakistan was not just a wish, but a commitment to build a better future. His dream for Pakistan was not just an idea, but a commitment of future, step, and mission. Listeners, there are so many dreams that are not just personal, they belong to a whole nation. These dreams are born from struggle, shaped by sacrifice, and carried forward by generations. They are not written in books alone, but in the heart of millions who believe in a better tomorrow. Yes, sir. The journey of our independence was full of pain, struggle, and hope. That hope was not just for freedom, but for a country that would shine with unity, peace, and justice. Today, when we look around, we see a corruption, hate, and division. It hurts to see that how far we have gone from the path we were meant to follow. So now, let us live his dream, not just in his speeches, but in our actions. Only then we can proudly say, yes, guys, we are living your dream. Well speak, Noor Fatma. اب میں اس مقابلے کی اگلی مقررہ کو دعوت دیتا ہوں جن کا تعلق شہداد پور سے ہے. آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لائیں گی طوبیٰ علی جن کا تعلق ہے میمن ہائر سیکنڈری اسکول سے. رات کے آخری پہر کا لمحہ ہے صدر علی وقار اور فضا میں سکوت مرگ طاری ہے.
اور آسمان سیاہ چادر اوڑے تاریکی کی چپ میں ڈوبا ہوا ہے اور زمین اپنے دامن سے سناٹا سمیٹے کھڑی ہے، مگر اس محیب خاموشی کے پردے میں ایک خیمے سے چراغ کان کو لرز رہی ہے۔ وہاں ایک مرد مومن، ایک مرد مجاہد وضو کے آب تطہیر سے قلب و قالب کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے۔ اسے خبر ہے کہ سورج طلوع ہوتے ہی حق و باطل کا معرکہ برپا ہونے کو ہے اور وہ فولاد کی صورت میں اس معرکے کا سپاہی ہے۔ جناب صدر، کچھ ایسا ہی معرکہ جنگ بدر میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بدر کے میدان میں فقط 313 مومن ایمان کی روشنی تھامے صف آرا ہوئے تو دنیا نے دیکھا کہ عدد نہیں عقیدہ غالب آیا۔ کفار کی ہزاروں کی فوج ہو یا ہتھیاروں کا تفاوت، ایمان کی چمک سب پر بھاری پڑی، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب میدان میں شیر خدا اترے تو ایک ایک کر کے باطل کے سرماؤں کو خاک چٹا دی۔ علی وہی مرد میدان ہیں جنہوں نے خیبر جیسے ناقابل تسخیر قلعے کا دروازہ تنہا اکھاڑا، اور اسی لیے شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ کفر لرزا تھا ہمارے عزم کے میناروں سے، ہم اذانوں سے ہی شمشیریں بنا جاتے تھے۔ سجدہ شوق میں سر کٹ بھی گیا تو کیا غم، ہم تو مقتل کو بھی محراب بنا جاتے تھے۔ جناب صدر، یہی وہ لمحہ تھا جب دنیا نے دیکھا کہ معرکہ حق و باطل میں فتح نہ ہتھیاروں سے ہوتی ہے نہ لشکروں سے، بلکہ اس مومن کے یقین، جرت، تقوی، دل میں توحید کی آگ، آنکھوں میں شوق شہادت، نگاہوں میں یقین کی چمک اور قدموں میں صبر کے استحکام سے ہوتی ہے کہ جب باطل نے اندلس کی فضاؤں میں اپنی سلطنت کے جھنڈے گاڑ دیے تو ایک مرد مومن طارق بن زیاد ایمان کی روشنی تھامے سمندر پار سے نکلا، اور جب اندلس کی سرزمین پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی تو دنیا نے دیکھا کہ نہ صرف میدان فتح ہوا بلکہ اندلس علم، فن، تہذیب اور عدل کا مرکز بن گیا کہ جب نو انسان کی تاریخ میں 17 سالہ محمد بن قاسم کی صورت میں ایک جرت مند سپہ سالار جلوہ گر ہوتا ہے تو فقط جلوہ گری کا پیکر نہیں بلکہ وہ حق کا ترجمان، عدل کا امی اور باطل کی جبیں پر پہلی ضرب حیدری بن کر ابھرتا ہے کہ جب تاریخ کے افق پر صلاح الدین ایوبی جیسا مرد مجاہد طلوع ہوتا ہے تو بیت المقدس کی فصیلیں صداقت کے سامنے سرنگو ہو جاتی ہیں کہ ذی وقار، اگر آج ہم تاریخ کا باب سیرت ضمیر ماضی کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا بیت المقدس کی زخمی گلیاں، کشمیر کی خونچکا وادی اور فلسطین کی سسکتی مائیں سب اس ابدی معرکے کی گواہی دیتی ہیں جسے حق و باطل کی جنگ کہتے ہیں۔ یہ وہ خطے ہیں جہاں نہ صرف زمین تڑپتی ہے بلکہ آسمان نے بھی سنجیدہ ریز مظلوموں کی آہیں سنی ہیں۔ صدر علی وقار، اگر آج بھی کوئی سلطنت عثمانیہ اور سلطنت فاروقی دیکھنا چاہے تو مسجد اقصیٰ پکار رہی ہے کہ کوئی ایوبی و غزنوی اٹھے جو اس کے لہو سے تر در و دیوار کو یہود کے پنجے سے آزاد کرے۔ آج بھی مظلوم امت کی صدائیں آسمان چیر رہی ہیں کہ کوئی رزم حق و باطل کے میدان میں فولادی بن کر اترے۔ آج بھی سرزمین شام فریاد کر رہی ہے کہ کوئی مومن باطل کے قلعے ہلا دے، کیونکہ ہم وہ امت ہے جن کی تاریخ ہر قربانی پر گواہی دیتی ہے کہ جب دشمن نے رات کی تاریکی میں بزدلوں کی طرح وار کیا تو ہمارے جانثاروں نے فولاد بن کر رافیل کو سپرد خاک کر کے بنیان المرصوص کی ایک عملی مثال قائم کر دی۔ یہ معرکہ فقط جنگ نہ تھا، یہ ایمان کی ضرب تھی جو دشمن کے غرور کو پاش پاش کر گئی۔ جناب صدر، یہی وہ لمحہ تھا جب دنیا نے ایک بار پھر دیکھا کہ ہم وہ قوم ہے جو آسمانوں سے ٹکرا کر اندھیروں کو چیر کر کچھ یوں ابھرتی ہے کہ خاک میں مل کر بھی خورشید نظر آتے تھے۔ ہم وہ طوفاں تھے جو دیواروں سے ٹکرا جاتے تھے۔ کفر لرزا تھا ہمارے عزم کے میناروں سے، ہم اذانوں سے ہی شمشیریں بنا جاتے تھے۔ سجدہ شوق میں سر کٹ بھی گیا تو کیا غم، ہم تو مقتل کو بھی محراب بنا جاتے تھے، ہم تو مقتل کو بھی محراب بنا جاتے تھے۔ آپ تمام کے سماعتوں کا بہت شکریہ۔ Now I would like to call our next speaker, Zainul Abidin, and again from the Smart Academy, Hyderabad. Go back, go back, go back. Go back and remember the time when you used to think before taking any decision. But once a decision was taken, stand by as a one person. The person was not common. The person who was the king, the person who was the hero, the person who was the brave, the person who did a lot of struggle, the person who gave a lot of sacrifices, and the person who is the founder of a nation. He dreamed not just for himself, he dreamed for all over the nation. And he thought about that country where the all Muslims could live freely. Dear listener, he did not get a separate land for the Muslim in the plate,
but he worked day, night, day for getting a separate land for the Muslim. My lord, just think that the map of the world there was no sign of Pakistan, but the struggle of Jinnah, the sacrifices of Jinnah, the passion of Jinnah, the hard work of Jinnah, the teamwork of Jinnah, and the dream of Jinnah appeared on the map of the world in the face of Pakistan, and the famous Saigon was undertaken, which is that. What does the mean of Pakistan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. My lord, Mr. Jinnah showed to the world that dream can be achieved, not only using any sword, not creating any fight, but with the struggle, with the passion, with the hard work, and with the sacrifices. Dear listener, Jinnah wanted that country where everyone is treated as equally. But are we living it? Are we free? Mr. President, even we have changed this country, and now this is that country where the lies is spoken better than truth, where the bribe is taken as a right, where the justice is justified, where the corruption is normalized everywhere. But still, we believe that the tomorrow will be better. So what we have done with the Jinnah's dream? We have forgotten the Jinnah's dream. Instead of making a brighter future, we have many mistakes. But we can change it, because Jinnah's dream is not gone. It is still possible. So we must work hard, not wait, and not just for the one politician and one leader. We all need to be contributed. And last I want to say to you, we have broken the Jinnah's dream, but still it can be fixed if we stand together. Thank you. अब मैं दावत देता हूँ राबिया मलिक को, जिनका ताल्लुक़ है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 6 हैदराबाद से। अपनी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए। पस्ती से बुलंदी की तरफ परवास करती हूँ, खुदा का नाम लेकर अपनी तकरीर का आगाज़ करती हूँ। मोहतरम जजेस और प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मौजू पर लफ्ज़ुचाई करने जा रही हूँ, ये सिर्फ एक मिसरा नहीं, बल्कि उम्मत मुस्लिमा की पहचान, गैरत ईमानी का निशान और बातिल के सामने सीसा पिलाई दीवार बन जाने का ऐलान। रज़्मे हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। जी हाँ, मोमिन वो नहीं जो सिर्फ मस्जिद की चटाई पर सजदे करे, बल्कि मोमिन वो है जो जब वक्त आजमाइश आए तो हक़ के खातिर जान भी कुर्बान कर दे। हज़रत अली से पूछा गया, ईमान क्या है? आपने फरमाया, हक़ के खातिर कट जाना मगर झुकना नहीं। मेरे अजीज़ों, तारीख़ गवाह है, जब जब बातिल ने हक़ पर हमला किया, मोमिन ने शमशीर हक़, जज्बा यकीन और अल्लाह पर भरोसे से बातिल को ज़मीन बोझ कर दिया। बद्र के मैदान में जब मुट्ठी भर मुसलमान कुफ़ार के समंदर से टकराए तो फरिश्ते भी कहने लगे, ये मोमिन है, फौलाद से भी सख्त। करबला में जब पानी बंद हुआ तो हज़रत इमाम हुसैन ने कहा, याद रखो, बातिल से सुलह नहीं हो सकती, चाहे सर कट जाए। यही तो है मोमिन की शान कि वो न हालात से डरता है, न दुनिया से घबराता है, क्योंकि उसके सीने में ईमान का नूर और हाथ में यकीन की तलवार होती है। मगर अफसोस आज का नौजवान नेटफ्लिक्स का दीवाना है, टिकटॉक के पीछे भाग रहा है, बातिल को बातिल समझ बैठा है। उठो है नौजवानों, ये वक्त सोने का नहीं, बातिल के खिलाफ खड़े होने का है। आज फिर इस दुनिया को एक मोहम्मद बिन कासिम, एक सलाहुद्दीन अय्यूबी और एक नूरुद्दीन जंगी की ज़रूरत है। कुरान मजीद में सूरह बनी इसराइल में इरशाद है, वकुल जाल हक्कु वज़हकुल बातिलु इन्न बातिला काना ज़हूकन। और कह दो कि हक़ आ चुका और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने ही वाला था। मेरे अजीज़ों, ये सिर्फ एक कुरान की आयत नहीं, बल्कि हक़ परस्तों का नारा है और मोमिन का जज्बा है। जब बातिल अपनी पूरी कुव्वत के साथ हमला आवर हो तो वही मोमिन जो ईमान, कुर्बानी और सदाकत से लेस हो, फौलाद बनकर मैदान में उतरता है। हज़रत अली ने फरमाया था, हक़ वही है जिस पर अकेला खड़ा होना पड़े, और बातिल वो है जो सबके साथ हो। लेकिन सवाल ये है, क्या आज के मोमिन में वही लोहा बाकी है? क्या हम सच्चाई, अदल और हया के रास्ते पर हैं? लिहाजा वक्त आ गया है कि हम कुरान को थामें और ईमान की रोशनी में दिल को मुनव्वर करें, क्योंकि रज़्मे हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। अपनी तकरीर का इख्तिताम इन अल्फाजों पर करना चाहूँगी, अगर बातिल अंधेरा है तो मोमिन चिराग है, अगर बातिल जहर है तो मोमिन तरियाक है, अगर बातिल
तूफान है तो मोमिन चट्टान है, क्योंकि रज़्मे हक व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, बातिल से दबने वाला मोमिन नहीं हो सकता। Now I would like to call Muhammad Hasnain from Government Ghazali College, Hyderabad. Honorable guests, respected teachers and dear listeners, Assalamu alaikum. Today I stand before you to reflect on a question that resonates deeply with every Pakistani. The question is, are we living the dream of our great leader Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah? Firstly, close your eyes just for a moment and imagine a nation built on hope, unity and justice. A land where no one is judged by their gender. A land where no one is judged by their faith. A land where no one is judged by their status. A land where no one is judged by their status. Honorable guests, respected teachers and dear friends, Assalamu alaikum. Today I stand before you to reflect on a question that resonates deeply with every Pakistani. The question is, are we living the dream of our great leader Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah? Firstly, close your eyes just for a moment and imagine a nation built on hope, unity and justice. A land where no one is judged by their gender. A land where no one is judged by their status. A land where no one is judged by their faith. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah over 78 years later, are we living that dream or have we drifted away from it? Do we treat all citizens equally or barriers still exist for women, minorities and the poor? On one hand, we see hope, elected governments, brave activists and the powerful voice for change. On the other hand, we see the headlines of intolerance, injustice and fear. Women still struggle for equal rights. Minorities still fear to speak their truth. That was not the Pakistan Jinnah dreamed of. اے عرض وطن تجھ سے ہے پہچان ہماری, باطل کو مٹا دیں گے تیری شان کی خاطر. ہمت ہے یہ کس میں کہ نظر ہم سے ملائے, نذرانہ جان دیں گے تیری آن کی خاطر. اب اس مقابلے کے اگلے مقرر معز راجپور کو دعوت دیتا ہوں, جن کا تعلق ہے مسلم سائنس ڈگری کالج سے. آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لائیں گے. قہاریو, غفاریو, قدوسیو, جبروت, یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. سجدے علی وقار. تصور کیجئے وہ منظر کہ جب علی گڑھ کی تحریک اس قوم کو بیدار کرنے میں کوشاں ہے, جو ظلمت کے گھٹا توپ اندھیروں میں غفلت کی نیند سو چکی ہے, کہ پر ایک جانب بیما کے لگتے جگر جیل کی سلاخوں کے پیچھے عمریں تمام کرتے نظر آتے ہیں ایک نئی صبح و شام کے لیے, تو دوسری جانب شاعر مشرق اپنے قلم کی سیاہی سے تاریخ کے صفحات پر ایک نئی داستان رقم کرنے میں کوشاں ہیں کہ بالآخر جدوجہد جب محمد علی کے سائے میں یکجا ہوتی ہے تو اپنے لہو کے قطرے قطرے سے ایک ایسا نقشہ کھینچتی ہے جو لا الہ الا اللہ کی گونج بن کر ابھرتا ہے اور وقت فرعونوں کو شکست دیتے ہوئے بتلاتا ہے کہ ہو حق یارا تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش, خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن. خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن. کہ سجدے علی وقار, مومن تو وہ ہے کہ جب فرعونی بربرت پہ آ جائے, نمرودی شعلہ بھر کے ابو جہل کافر لوگوں کو بہکائے کہ سجدے علی وقار, کہ سجدے علی وقار, کہ ارے کہ سجدہ لے کہ ارے ہم وہ پتھر ہیں جو کہ سجدہ علی وقار.
کہ سبز علی وقار مومن انسان جب تک مومن نہیں ہو سکتا کہ سبز علی وقار ابو جہل لوگوں کو بہکاتا ہے کہ سبز علی وقار تم مومن صبر و استقامت لے کر میدان میں کودتے ہیں، اور تو پھر کثیرہ و کسرا بھی اپنے ایوان میں یہ قصیدہ بلاتے ہیں کہ رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن کہ سبز علی وقار۔ میں جانتا ہوں کہ آج ملک بدحالی میں ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ تقدیر بدلنے والی ہے، ایک آس ابھی بھی زندہ ہے، ایک امیر ابھی بھی باقی ہے کہ سبز علی وقار ضرورت ہے تو بس تمہاری کہ تم آج خودی کہ آج تمہاری خودی تم سے تقاضا کرتی ہے کہ اے سپاہ جنا کہ اپنے دشمن کے لہو کی ہر ایک موج میں اپنے ماتھے کی ہر ایک شکن گھول دے، اپنے آدھا کے سر آسماں میں اٹھا، ان کی گنگا کے دن میں کفن گھول دے، اپنا ٹوکو مجھے آگے بڑھنا ہے، اب مجھ کو لڑنا ہے، اب اس وطن پہ جیا ہوں ہزاروں برس، اس وطن پہ آخر مرنا ہے، آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ Now from English category, I would like to call Fatima Ali Tagar from Institute of Law, Sindh University, Hyderabad. That morning wore the disguise of peace. It began like any other day in the valley of Sawat. Then all of a sudden, the river roared louder than ever before, and the valley that once echoed with children's laughter was now filled with cries for help. People kept waving, shouting, begging to be saved, but the help never came. Within hours, entire family was swept away. They did not die in silence. They kept screaming until the water silenced them. And all this time, those in power kept watching through the screens, yet no boats, no emergency rescue forces came. 11 precious lives were lost that day. Few of them were children. Their ages 7, 10, 17, 18, children whose only crime was being born in a country that had no system to protect them. Their dreams are now buried under the silence of a failed response. Those people were citizens of this very Pakistan that Quaid-e-Azam had dreamed of. But this was not his dream. He envisioned a state of justice, equality and compassion, a nation where justice was swift, leaders were honest, and no man, no woman or child would be left alone in need. But what do we see today? People killed for speaking freely, educated youth roaming the streets jobless, buildings collapsing under corruption, voices silenced, rights stolen, and tragedies like Sawat forgotten by evening news. The question is, how did we get here? How did a country built with so much hope and led by a man of unmatched integrity lose its way so tragically? The truth is, Mr. President, that somewhere along the way, we replaced vision with vanity, principles with politics, and services with self-interest. We forgot that the foundation of this country was not laid for power or profit, but it was laid for the people, for the poor man who dared to hope, for the student who longed for opportunity, and for the mother who prayed for safety. But today, those very people for whom this country was built are now left unheard, unseen, and forgotten. Mr. President, a nation's true downfall does not begin with losses, but it begins when it forgets why it was built. Quaid-e-Azam did not dream of a country decorated with flags but hollow in values. His vision lives not in grand speeches but in small acts of truth, courage, and compassion. It breathes in the hearts of those who still choose honesty over ease, who serve instead of rule, and those who rise not for themselves but for others. We must start building his dream in our homes, our schools, and our souls, because his vision wasn't a gift to inherit. It was a duty to fulfill. And even if we carry a small part of that dream, then let this be the generation that doesn't let it die. So let us raise our words, not our silence. Let truth be the sword and hope the guidance. For a nation doesn't fall within a single night, but it dims each time we ignore what's right.
So let this be our vow that we will not rest until Qaed's dream is no longer a page in history, but a living, breathing reality in every home, every heart, and every corner of Pakistan. Thank you. Now again from English category, I would like to invite Shahzeb Sheikh from Government College, University, Hyderabad. It was the early 20th century when Muslims minority of subcontinent was oppressed, persecuted, tormented and demoralized. Muslims only wanted freedom. In the elections of 1937, when All India Muslim League lost all the way, they got disappointed and started giving up to get independence. But wait, Mr. President, wait. We united Muslim and aroused the political consciousness among them. On 23rd March 1940, resolution passed and we played vital role in it. And the elections of 1945, we ran campaign. As a result of Muslim League won the elections. We didn't stop and worked days and nights. On 14th of August 1947, we got independence from the clutches of British, and Pakistan came into being in shape of united, Mr. President. In shape of united, Mr. President. But Mr. President, wait. I question you. We celebrate the independence every day, every year. But are we truly living the dream that Qaed once envisioned? Is this the Pakistan that Qaed dreamed of? Where I see my own dreams being shackled by the hands of the feudal power. Where I see the cruelism taking place with the masses of Kashmir. Where I see the peoples being killed mercilessly in Balochistan in the name of honor. Where I see my mothers and sisters being disrespected by the cruel armies of the different empires of the darkened time. Where I see the injustice prevails over justice. Where inequality represses equality. I know your answer would be no, because we are not living in the dreams of Qaed, but we are living in the dreams of darkness. The darkness which darken and blind souls. The dreams which we have lost by ourselves, because today's youth, we have weapons instead of pens and books. We have left trying hard, we have forgotten our path, but now it is a time that we must awake and contribute its part to make Pakistan better. And if we want to make Pakistan better and successful the dreams of Qaed, we all have to stand united against injustice and tyranny. That's how we can say with proudly, yes, we are living in the dreams of Qaed. Thank you. Well done, Shahzeb. Great confidence you have. अब मैं उर्दू मुकाबले तकरीर के अगले मुकर्रर को दावत देता हूँ, जिनका ताल्लुक टंडोलियार से है। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाएंगे अब्दुल गफ्फार, जिनका ताल्लुक है आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल, कराची से। कब यारों को तस्लीम नहीं, कब कोई अदू इंकारी है, इस कुए तलब में हमने दिल नज़र किया जावारी है कि ज़ौम में थे दुश्मन अपने, शायद उन्हें मालूम न था कि खाके वतन है जान अपनी, और जान तो सबको प्यारी है, जान तो सबको प्यारी है। सर अली वकार, गोलियों की बौछार, मौत बांटते ड्रोन्स, आग बरसाते जंगी जहाज। जी हाँ सर अली वकार, ये मंजर है 7 मई 2025 की शब का कि जब भारतीय फौज ने वतन अजीज पर हमला किया, भारतीय फौज ने वतन अजीज पर हमला किया। उस बुज़दिल दुश्मन ने पाकिस्तानी दारुल तरबियत को तबाह करने के ख्वाब लिए, रात की तारीकियों में भावलपुर की मसाजिद पर हमला किया, लेकिन सदर अली वकार वो ये नहीं जानते थे। हो हल्काए यारा तो बरे शम की तरह नरम, रज़्मे हक व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। सदर अली वकार वो नहीं जानते थे कि इन खाक नशीनों की कौम जब सोज़े यकीन से लबरेज होकर उठती है तो सेरा व दरिया इनके सामने बिछते चले जाते हैं और पहाड़ सिमटकर इनके सामने राई बन जाते हैं। वो नहीं जानते थे कि उनके जंगी जुनून को फिजाओं में ही खाकसर कर दिया जाएगा। वो नहीं जानते थे कि उनके राफेल तैयारों को चंद लम्हों में ही कचरे का ढेर बना दिया जाएगा।
सदर अली वकार, जब जनरल आसिम मुनीर ने रब के हुजूर सर झुकाकर अपने जज्बा लाहौती को बेदार किया तो बावलपुर से लेके लाइन ऑफ कंट्रोल तक दुश्मनों के इरादे लरसने लगे। उनकी निगाहें निशाना ढूंढने की बजाय अपनी पनागाहें ढूंढती नजर आने लगी और जब बुनियानुल मरसूस की ललकार फिजाओं को चीरती हुई उठी तो ऑपरेशन सिंदूर के मंसूबा साजों के कदम लरजने लगे और उनके इरादे खौफ की गिल्ड में दफन होने लगे। सदर अली वकार, जब जनरल आसिम मुनीर की मर्दाना ललकार पर पाकिस्तानी शेरों ने अंगड़ाई ली तो सरजमीन पाक की कोख से नगमा गूंज उठा, ए निगारे वतन तेरी हुर्मत का जन तेरे परचम तले लेके मर जाएंगे, हम नहीं वो जो दुश्मन से डर जाएंगे। सदर अली वकार, भारतीय भूल चुके थे कि जिस कौम को इन्होंने ललकारा है वो मुनाफकत और तोता चश्मी में तो भारतीयों के हमपला ना सही मगर उनका खमीर बुनियानुल मरसूस से उठा हुआ है। सदर अली वकार, अनिल चौहान को क्या इल्म था कि मेजर जनरल अहमद शरीफ का जज्बा वालिहाना उनके सामने सीसा पिलाई दीवार बन जाएगा। सदर अली वकार, वो कब जानते थे कि जम्मू में उन पर इतनी तबाही नाजिल होगी? वो कब जानते थे कि पाकिस्तानी मुजाहिदीन की नज़र दुश्मन के तैयारों और ठिकानों पर और दिल अर्शे इलाही पर होता है? सदर अली वकार, इस कौम ने यह साबित कर दिया, काफिर है तो ताबे तकदीर मुसलमान, मोमिन है तो वो आप है तकदीर इलाही, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। Go ahead. Now I would like to call Mohammad Tahmeel from Hyderabad Institute of Technology and Management Sciences. You are free. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosque. You are free to go to any other place of worship. You are free. Even you belong to any caste or any religion. You are free. This was not just a statement. This was a clear vision for the newly state people called Pakistan. Pakistan, a land of peace, a land of harmony, a land of respect and a land of opportunity. And Pakistan was built on three foundations: unity, faith and discipline. Mr. President, I ask you a simple question. Are we living the dream of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah? Just wait and look around us. Are we united? Are we act on discipline? Are minorities respected and protected? Are poor and rich people face the same law system? The answer is sadly no. No, Mr. Judges. We are very far from that dream. We are very far from that dream that Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah dreamed for the Pakistan. We see intolerance. We see injustice everywhere. Our education system is broken. Our healthcare is failing. And as a nation, as a people of Pakistan, we are struggling. We are in the depression. Our youth in depression and our youth is struggling in darkness. This was not the dream of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah for the Pakistan. But the dream is not dead. Now it's in our hands. Let's wake up. Let's wake up. Let's rise and make the Pakistan that Quaid dreamed of, and make the Pakistan that Quaid dreamed of. Thank you. Now again English speaker, I would like to call Sananis Qureshi from the Smart Academy, Hyderabad. Dear wise and wonderful judges, a man in a white sherwani, frail body, fire in his eyes, walks toward a microphone. He calls to a nation and then silence. Years later, his silence still asks us a question: did you alive my dream or bury it? Mr. President, we speak of freedom, we wave flags, we shout Pakistan Zindabad. But I ask you, do we truly live in Pakistan or do we merely exist within it? Dear listeners,
Quaid-e-Azam didn't dream just of our country. He dreamed of a vision, a place where law is above power, where united defeats to division, and where every child has an equal chance, no matter how poor, how rich is, and how innocent. But what happened to that dream? We see corruption free, justice running late, truth being silenced, and division. Not just in our politics, but in our hearts. Quaid said, work, work, and work. But we reply, wait, wait, and scroll. He gave us freedom, we gave him excuses. He gave us identity, we gave him forgot. He gave us sacrifices, we gave him ignorance. He gave us unity, we gave him division. He gave us a dream, we gave him shelter. He gave us a purpose, and congratulations. Congratulations, dear ladies and gentlemen. We lost our direction. He gave us a dream, but alas, alas, Mr. President, alas, we did not fulfill to his dream. And then we are saying proudly, we are Pakistani. Let me ask you a dangerous query. If Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah would alive today, would he salute to this nation? Or would he say, this is not the Pakistan I carved out of blood, sweat, but this is not that place where we will stop. Because the dream is not dead, it's just waiting for the generation that refuses to slip through history, the generation that stops blaming and starts building, the generation that says, yes, we will live that dream. Not in books, but in actions. So I say to you all, don't remember Quaid-e-Azam, represent him. Don't just live in Pakistan, live for Pakistan. Because nations are not built by land, they are built by vision. And the dreams only live when we dare to leave them. So let us not move with slogans, let us move with actions, let us not chase dreams and slip, let us turn them into reality while awake. We must light the lamps that swallow darkness. We must build the character that reshapes history. To make the Pakistan great, we must become great ourselves, not just in words, but in actions, in conscience, and in unity. Quaid-e-Azam gave us a dream, and now that dream demands our efforts. If we still don't wake up, so history will never forgive us, and that dream will be buried in the pages of forgotten books. But if we promise to change today, then this Pakistan will not just be a country, it will become the complete vision of Quaid-e-Azam. And yeah, remember one most important thing, dreams are not that which you see in sleep. Dreams are that what never let you sleep. So come, let us build the Pakistan that would make Quaid-e-Azam happy. सबूत देंगे वफा का यूं इस्तिबाह गलत, मिलाकर खाक में रख देंगे हर निगाह गलत, बरब्बे काबा वो आंखें निकाल छोड़ेंगे, उठी जो मुल्क की जानिब कोई निगाह गलत। अब मैं दावत देता हूँ मोहम्मद रिजवान को, जिनका ताल्लुक़ है जामिया मज़ाहिरुल उलूम हैदराबाद से। इब्तिदा है उस रब्बे ज़ुल जलाल के नाम से जो दोनों जहानों का खालिक व मालिक है। जनाब सदर, आज का मौजू कोई फ़लसफ़ियाना जुमला या ज़बानी जमा पूंजी नहीं, बल्कि अल्लामा इकबाल का वो तड़पता हुआ पैगाम है जो ग़ुलामी में डूबी हुई उम्मत को जगाने आया था। ये सिर्फ़ शेर नहीं, बल्कि एक पुकार है, एक ललकार है, एक ऐलान है कि रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। जनाब सदर, जब कायनात के उफ़ुक़ पर बातिल का बादल छाता है और जब ज़ुल्मतें रोशनी को नोचने लगती हैं और जब फितनों का तूफ़ान हक़ की कश्ती को डुबोने लगता है, तो ऐसे में एक मर्द मुजाहिद खड़ा होता है और बातिल का मुकाबला करता है और बातिल पर गालिब आता है। ऐसे में कुछ लोग छुप जाते हैं और खामोश तमाशाई बन जाते हैं, मगर ये मर्द मोमिन फौलाद बनकर उभरता है। न किसी का खौफ इसे डराता है, न तलवार का रोब इसे झुका सकता है, न किसी चीज़ की हिर्स इसे मिटा सकती है, क्योंकि ये जानता है कि रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। सदर ज़ी वक़ार, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के सामने कलिमा हक़ कहा और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद की आग में कूद कर हक़ को ज़िंदा किया
اور جب حسین ابن علی نے یزید کے باطل نظام کو للکار کر اپنی گردن کا نذرانہ پیش کیا، اور جب 313 نے بدر کے میدان میں ہزاروں کافروں کو للکارا، اور جب 1965 کی جنگ میں پاک فوج کے جوانوں نے ہندوستان کو ناکو چنے چبوائے، اور جب مٹھی بھر مجاہدین نے دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو افغانستان سے دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کیا، اور جب 10 مئی 2025 کو پاک فوج کے جوانوں نے فضاؤں کو چومتے ہوئے ہندوستان کے گھر میں گھس کر اسے شکست فاش دی، اور آج کے دور میں جب فلسطینی مائیں بے سر و سامان اسرائیل کے ظلم و جبر تشدد کا مقابلہ کر رہی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ صدر ذی وقار، یاد کیجیے وہ بچہ جس کی عمر 13 برس ہے، ہادی عالم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، سرور کونین، مارکہ حق و باطل پر اپنے بازو آزمانا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، آپ بچے ہو، عمر کم ہے، تم شریک نہیں ہو سکتے۔ تو وہ عرض کرنے لگتا ہے، اللہ کے رسول، میں جانتا ہوں کہ میری عمر کم ہے، میرا قد چھوٹا ہے، لیکن میرے جذبے جوان ہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ صدر ذی وقار، باطل آج بھی زندہ ہے، باطل ہمیں للکار رہا ہے، باطل ہم پر حملے کر رہا ہے، باطل زندہ ہے نظام سود کی صورت میں، باطل زندہ ہے فحاشی اور یعنی کی صورت میں، باطل زندہ ہے ظلم و کرپشن کی صورت میں، باطل زندہ ہے فلسطین اور کشمیر پر ظلم کرنے والوں کی صورت میں۔ آج مجھے اور آپ کو للکار رہا ہے، میرے اور آپ کے جذبہ ایمانی کو وہ پرکھ رہا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان کا دل فولاد کا ہے یا موم کا ہے۔ تو وقت ہے اٹھ کھڑے ہو اور باطل کا مقابلہ کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ عزت مومنین کو ملتی ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ عزت مومنین کو ملتی ہے۔ تو مومنوں اٹھو، اللہ پر بھروسہ کرو اور باطل کا مقابلہ کرو، کیونکہ مومن جانتا ہے کہ جب رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، جب رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ Last but not the least in English category, I would like to call Muskan Sheikh from ISRA University, Hyderabad. Honorable Chair, I once see a nation so pure, so visionary, now lies in chaos. Streets strangle with unrest, days are hectic, hope fades, inflation crushes the poor, illiteracy strangles the future, lawlessness strangles the streets, corruption poisons our institutions, gender discrimination points women, children beg on streets, harassment haunts our daughter. Is this the Pakistan that Kite dreamt of? Jinnah said, and I quoted that, unity, faith and discipline, these are the guiding principles of nation. Honorable Chair, this is not just a topic, it's a mirror. Not just a question, it's a challenge to our conscience. What was Kite's dream? He envisioned a Pakistan where justice is blind, not biased, law is sacred, not optional, minorities feel safe, not scared, women walk freely, not fearful, corruption is a crime, not career, and where Islam is the true essence of peace, equality, and tolerance lights our path. The golden sayings of Kite states that Pakistan is not meant for feudal lords or corrupt politicians. It is meant for the common man to live with integrity. His dream wasn't just about independence, it was about independently. So, Honorable Chair, are we living the Kite's dream? When a poor man waits decades for justice and a powerful man gets bail in minutes,
Children beg on streets while degrees are sold in offices. Women and minorities still plead for the rights guaranteed in 1947. And when unity, faith and discipline were replaced by division, doubt and disorder. Qaid said, you are free. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosques. Then why do so many live in fear? Why does silence rule where truth should speak, honorable chair? Where does we go wrong? Qaid gave us a country. We had to build a nation, a map. We have to walk through the moral path. Freedom. We have to live it with responsibility. But instead, we chose shortcut over struggles, silence over truth, self-interest over national interest. Yet, all hope is not lost. The dream is not dead, it is only asleep. And who will awaken it? We will. You, the youth. Me, the speaker. Us, the citizens who carry his name on our ID cards but must now carry his value in our hearts. Now let me ask, how do we live the dream? Speak truth even when it's hard. Respect law even when no one is watching. Reject corruption, not just in government, but in yourselves. Promote education, not just for degrees, but for direction. Celebrate freedom, not with words, but with actions. Now let me ask again, are we living the Qaid's dream from now onwards? If your answer is not yet, then let today be the turning point. Let's just not wave the flag. Let's uphold what it stands for. Let's just not admire Qaid. Let's become the generation that fulfilled his dream. Let's just not chant Pakistan Zindabad. Let's live a life that makes it possible. My dear friends, not by choice, not by chance, but by choice. Not someday, but starting it today. Pakistan Zindabad. Qaid Azam Paindabad. Thank you. اب میں 13th آل سندھ وقار آزادی بائلنگول ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ 2025 کے آخری مقرر سمیع اللہ کو دعوت دیتا ہوں، جن کا تعلق ہے جامعہ عربیہ شاہ ولی اللہ سے. تشریف لائیں اور اپنی تقریر کریں. جب جنگ حق و باطل کی ہو تو ایمان سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہوتا. صدر علی وقار، میری چشم نم وہ منظر دیکھ رہی ہے کہ جب مایوسی کے گھٹا توپ اندھیروں میں غلامی کی زنجیروں نے مسلمانوں کو جکڑا ہوا ہے. وہ مسلمان جو کبھی حاکم ہند تھے آج غلامان ہند بن چکے ہیں کہ ایسے پرخطر دور میں علی گڑھ سے ایک تحریک جنم لیتی ہے جو کبھی ڈھاکہ میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھتی ہے تو کبھی الہ آباد میں بازوبان اقبال تصور پاکستان رکھتی ہے، جو غفلت کی نیند سوئے مسلمانوں کو یکجا کرتی ہے. عظیم قائد کی قیادت میں جو تعمیر پاکستان کی صورت ثابت کرتا ہے کہ ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. صدر علی وقار، یہ مومن جب حق و باطل میں اترتا ہے تو اس کی سوچ، اس کی نگاہ اور اس کا کردار سب قرآن سے جڑ جاتے ہیں. یہ وہی مومن ہے جو احد میں زخمی ہو کر بھی نہیں جھکتا. یہ وہی مومن ہے جو کربلا میں ریگزار کے سامنے تنہا ہو کر بھی نہیں جھکتا. یہ وہی مومن ہے جو فقر میں بھی شہنشاہی کا جلال رکھتا ہے. یہ وہی مومن ہے جو اپنے حوصلے اور ایمان سے ایوان باطل کو لرزا دیتا ہے. کہ جی ہاں صدر علی وقار، آج ہمیں پھر ضرورت ہے اسی کردار کے قاضی کی جو عدل فاروقی سے نظام عالم کو انصاف دے، جو مثل صلاح الدین ارض قدس پہ لا الہ کے پرچم کو ہوا دے، جو مثل قائد کشمیر کی آزادی کا پیغام دے، جو اقبال کے شاہین کی صورت کشور حسین کو پرواز دے. کیونکہ جب صفات مومن پیدا ہوتی ہے تو سپاہ بنیان و مرصوص بن جاتی ہے. نوجوان عارفہ کریم علی معین نوازش کی صورت ملک کا فخر بن جاتے ہیں. اور جو یہ پکارتے ہیں آج مہنگائی ہے، بے چینی ہے، سیاست میں نفرت اور سڑکوں پر انتشار ہے، مگر اے وطن تو فکر نہ کر، ہم تیرا مان بن کر کھڑے رہیں گے. تو بس پکارنا اور دیکھنا کہ تیرا ہر بیٹا اور بیٹی یہی کہے گا
کہ ہمیں جو غیرت و ناموس پہ کر سکتے ہیں، ہم ہیں جو اپنی شرافت کی قسم کھاتے ہیں، ہم ہیں جو اپنی شرافت کی قسم کھاتے ہیں۔ صدر علی وقار، ہم نے تجھ سے وفا کی ہے اور کرتے رہیں گے، تیرے نظریے پر کبھی سمجھوتا نہیں ہوگا، اور اگر تیرے خاک پر کبھی سودا بازی نہیں ہوگی، اور اگر تیری عزت پر کبھی آنچ آئی تو یہ قوم اپنا سب کچھ لٹا کر تجھے بچائے گی، کیونکہ اے وطن ہم وہ قوم ہیں جو دشمن کے سامنے سینے تان کر کھڑی ہو جاتی ہے، ہم وہ لوگ ہیں جن کے لہو میں محمد بن قاسم، طارق بن زیاد اور بنیان مرصوص کا جذبہ دوڑتا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں، ہم ہیں جو ریشم و کمخاب سے نازک تر ہیں، ہم ہیں جو آہن و فولاد سے ٹکراتے ہیں، ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، ہم سے واقف ہے یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، ہم نئے رنگ سے تاریخ دہراتے ہیں، ہم نئے رنگ سے تاریخ دہراتے ہیں۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ Before announcing the results, our jury members will share their reviews about today's competition. So let's welcome Miss Aisha Lashari. Assalamu alaikum everyone. Congratulations on being a part of this competition. You guys have done a great job. So since I have limited time, I'm quickly gonna jump on to the feedback that I have for you guys. You have done a fabulous job, but then understand that every competition comes with a lot of learning. There's a lot that you can learn from every attempt that you make in the participation. So first of all, let's begin with this. While marking your performances, I felt a great need that I wish there was a column for timing in the judgment sheet, because the time allotted to each speaker was 4 to 5 minutes, and it was rarely seen that somebody spoke even 4. Most of you were in 2 minutes, okay? And the time limitation is very important in declamations, because in other competitions, it was not here, but other people have a slot for timing also. And if you're not well within the time, your marks are deducted. So make sure whatever the timing for the declamation is given, you perform accordingly and you prepare accordingly. Why do we have that timing? Because a declamation or speech has a structure, okay? And there's a claim, a statement that we are making, right? And that statement cannot just be said. For example, Quaid-e-Azam dreamt of a certain thing, okay? I have said it, I believe that's right because I am saying it. That's not how it works, okay? Mango is the best fruit in the world. You won't believe it just because I'm saying it. I have to prove it to you. Its nutritional values, why it is important, what does it do to our body. So whenever you are claiming something, preparing or giving one statement, please attach a claim to it. Attach evidence that supports the argument that you are giving, that maintains the decorum of the entire declamation that you are preparing. It should have an emotional appeal. By emotion, the only emotion that you are supposed to share is not aggression. Make sure that you understand that being loud does not mean being impactful. Being aggressive does not mean being impactful. You have to make sure that whatever you say comes in a way that people feel it. For example, many speakers, they are like, Sadr Ali Waqar, Sadr Ali Waqar, Sadr Ali Waqar. You are respecting them. You wouldn't talk to them like that, right? Ma'am, sir. You don't do that. Please feel what you are saying. They are respected jury. They are people that you're talking to. And whenever you're speaking to your audience, and when you say respected, have the tone of respect. When you say anything that requires any strong emotion, aggression, or whatever, please feel the words that you're saying so that it is transferred to the people. Because the declamation is all about creating the impact with your words. And if you're not creating the right impact, you're not going anywhere. Please make sure to add some stats, facts and figures about whatever you are saying, right? And rhetorical questions. Rhetorical questions are questions which do not really have answers to it, right? They make us think. For example, would you like to live in a world with equal opportunities for everybody? Or would you prefer living in a world which has discrimination?
You do not respond to the speaker, but you think about it. So please add those questions. Why? Because they grab attention. Also, they are there to, give the right meaning to whatever you are saying. And please, this is one thing very important for declamation. Show, don't tell us. Whenever you are presenting a picture, उसे हम picturing कहते हैं या हमारे local lingo में हम उसको picturization कहते हैं. It's very important for the declamation. You don't come here and you say this is right, this is wrong, this is this, this is that. You create a picture for us so that so that the listeners who are listening to us, they feel a part of it. They feel like they're feeling the same feelings you are feeling. They believe in the words that you are saying, so that it comes out in a proper structure, okay? And understand that please proofread your content before you come up here, because there are many sentence structure errors and pronunciation and accent. Ma'am already has talked about. It requires a lot of work, so please do work on it. And there's one thing, understand that यहाँ वो नहीं है, but it happens that if you address the chair incorrectly, certain judges really do mind. Many people called us Mr. Yeah, they did, right? We don't mind it at all, but some jury members can. So please make sure the jury members, if they are, Mr. or Mrs., address them correctly. And remember that human energies and human behaviors are contagious. There was one person who came up here and he forgot what he had to speak. The person who came after naturally forgot it. So when one person yawns, you look at them, आपको भी उबासी आ जाती है, okay? When somebody recalls something, you recall something regarding it also. And when somebody forgets something, the point is sometimes you might also do that. So please create the energy in the room which is positively contagious so that people can be in there. And I will not leave the podium without appreciating Mr. Hasnain. Is he here? Hasnain, the one, okay. Can we give him a huge round of applause, Hasnain? You are the only speaker who spoke for 4 minutes 15 seconds. You were here for 4 minutes 15 seconds and you spoke for 1 minute or even less than that. But whatever the time you were here for, that time was for you trying, and you did not give up, and you showed us that when you are here, you kept on remembering it, you kept on attempting. Anybody could be him. So make sure that even if you forget, please do not stop being part of the speech competitions, because you deserve to be here and you deserve to be heard. Congratulations everybody, and all the very best for the results. Thank you, ma'am. Now please welcome Ms. Sadia Sayyed. Come and share your reviews about today's competition. Good evening, ladies and gentlemen, especially to all the young speakers. I'm really honored to judge today's contest, and I'm extremely happy to see the youth participating, expressing their views, emotions regarding Pakistan. Very well done. A big round of applause to Urdu as well as English debaters, Urdu and English both. You have done a marvelous job, and I am really happy to know what you think about Pakistan. But do you really think about Pakistan, or is this just a debate or a speech you have delivered? Does this feeling come out of your heart, from the bottom of your heart, or this feeling is just to impress the judges so that you can secure the position? Do you think that you want to participate, you want to play any important role in your lives to serve Pakistan? Whatever you have presented, remember your body language speaks more than anything else. When you feel from here, it goes there. It is a connection heart to heart. Anyways, especially for the English debaters, I would like to tell you, beta, you were well prepared, mashallah. All the preparation, confidence, everything was wonderful, but there was one thing missing. And what was that? That thing was pronunciations. My page is full of the pronunciation errors with every name and all the mistakes you have made during, your delivery. Like there is one word, very common word, that is live. Live. We live in Pakistan, but unfortunately, majority of the participants pronounced it
leaved. It's not leaved. Like one of the participants said, still, it's still. The word was actually in that particular sentence still, but it was pronounced still. And though I am not, Urdu judge, but I would like to say that for the judges it is very difficult to digest the mispronunciations. When ghan come as gan, I'm sorry to say, alright, when khe come as khe, just like that in English as well. So beta, mashallah, God has gifted you a lot of talent. I mean, you are matchless. Only what is required, you put little bit more efforts to enhance your skills. Alright, well done, keep it up. We are done with our job. We can only wish you all the best. Goodbye. Thank you so much, Ms. Sadia Sayyed. अब मैं गुजारिश करूंगा मुनसिफ़ मुकाबला प्रोफेसर अब्दुर्रहमान से कि तशरीफ़ लाएं और मुकाबले के बारे में अपनी राय का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो प्रोग्राम था अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश असलूबी के साथ हुआ और तमाम जितने भी हाज़रीन हैं यहाँ पे, ख़ास करके जो पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने अपनी अपनी काविशों को, मेहनतों को और जो हाफ़ज़ा है याद करने का, जो सलाहियत है वो दिखाई हैं। उसके पस मंज़र में मैं कुछ ये कहना चाहूँगा कि आज से 10 साल पहले मैं इसी प्लेटफॉर्म पे और आज जो प्रोग्राम हो रहा है, आपकी जगह मैं खड़ा होता। तो ये सारा क्रेडिट इस ऑर्गेनाइजेशन को जाता है, यहाँ के CEO यहाँ वक़ार अहमद वक़ार साहब, जो कि आपके भी टीचर हैं, मेरे भी टीचर हैं। उनसे मैंने भी यही सीखा है। यानी सरगर्मी को अगर आप देखें, हम तालीम तो हासिल करते हैं स्कूल में, लेकिन ऐसे मौक़े हमें नहीं मिलते। तो ये वो प्लेटफॉर्म था जहाँ से मैंने ये सब कुछ सीखा। ठीक, तो वही चीज़ें जो हमने गलतियाँ की हैं वो भी आपकी भी गलतियाँ हैं। तो लिहाजा तलफ़्फ़ुज़ात का कुछ बड़ा मसला था, हमारे यहाँ खा खे का थोड़ा सा एहतमाम नहीं किया जाता और ज़बान कुछ इस तरह की हो गई है कि गलतुल आम ये सिलसिला चला जा रहा है। बहरहाल वो तमाम पार्टिसिपेंट जिन्होंने बड़ी मेहनत की, उस पर मैंने थोड़ी बहुत ये चीज़ें नोट की हैं कि उतार चढ़ाव का, थोड़ी वैरायटी जो होती है स्पीच में, उसकी थोड़ी कमी थी। देखें, याद तो सब कर लेते हैं, अदाई जो है वो बड़ा काम होता है स्पीच में। तो इंशाल्लाह कोशिश कीजिए आगे के लिए कि आप बेहतर से बेहतर करें। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनमें हिचकिचाहट बहुत थी, डर की वजह से या अनकॉन्शियस में उनके या भूल जाएंगे हम, तो इस वजह से वो जल्दी जैसे होता है ना उल्टी करना, तो अपनी बात में कह दूँ किसी तरह। तो ये वाला जो शुरू का पार्ट थोड़ा सा उन्होंने लेके चले और फिर आगे जाके उन्होंने वो बस जल्दी से ख़त्म हो जाए, किसी भी तरह हम टाइम पूरा कर दें। तो ये चीज़ नज़र आई। बाकी रहा इंशाल्लाह जो भी पार्टिसिपेंट हैं जो इनाम के मुस्तहिक हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सीखिए, ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सर हर किस्म की इस्लाह करते हैं, को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के हवाले से हमने भी बहुत कुछ सीखा। हम जो भी हैं यहीं की मरून मिन्नत हैं। आप सबको मुबारकबाद। वक्त की कमी है, इस वजह से मैं ज़्यादा तवील नहीं जाऊँगा। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया सर। अब मैं मुल्तमिस हूँ प्रोफेसर मोहम्मद उसामा सिद्दीकी से कि तशरीफ़ लाएँ और मुकाबले के बारे में अपनी राय का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। आज का मुकाबला बहुत उम्दा मुकाबला था और जैसा कि इसमें लिखा है कि आल सिंध डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, तो ये बड़ा अच्छा मामला था। अच्छा, पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत उम्दा सलाहियत है और जैसे कि आज के मुकाबले में हमारे पास तलबा को जज करने के लिए 5 से 6 चीज़ें थी, 5 चीज़ें थी। सबसे पहले मवाद, पस मंज़र, अंदाज़ बयान, लहजा और तलफ़्फ़ुज़। तो ज़्यादातर जो इगलात सामने आई वो तलफ़्फ़ुज़ की थी
اور اس کے بعد پس منظر کا خیال کم رکھا گیا اور مواد کا خیال نہیں رکھا گیا. جیسا میڈم لاشاری میں جو ہے کیا نام ہے آپ کا عائشہ لاشاری, جیسا مس نے کہا کہ آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو اس میں ساتھ دلیل پیش کرتے ہیں, تو یہ بہت ضروری ہے. آپ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ پاس کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن, تو آپ یہ ثابت کریں کہ بھائی کیا تاریخ کا کیا کیا واقعات ہیں, کب کب مومن نے فولاد بن کر دکھایا ہے, اور فولاد کیا ہوتا ہے, اور فولاد بن جائے تو کیا ہوتا ہے. یہی چیز آپ لوگوں نے ثابت کرنی تھی. اور تقریباً کچھ طلباء نے بہت عمدہ تقاریر کی ہیں اور یقیناً وہ انعام کے مستحق قرار پائیں گے. اب چونکہ وقت بہت کم ہے اور جو غلطیاں جو بچہ جاننا چاہتا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ ایک لرننگ پروسیس ہے, آپ یہاں آئیں گے غلطیاں کریں گے. جس بچے نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے وہ بھی غلطی کر رہا ہے, اور جو آخری پوزیشن حاصل کر رہا ہے وہ بھی جو ہے غلطی سے پاک نہیں ہے. تو یہ مرحلہ آپ کو سیکھنے اور سکھانے کا ہے. تو چونکہ وقت کی کمی ہے تو آپ اس مقابلے کے بعد میرے پاس آ سکتے ہیں اور جو غلطیاں آپ جاننا چاہتے ہیں, جو غلطیاں آپ نے کی ہیں مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ سر. Thank you. We are sure that the advices shared by our judges will help you out in polishing your speaking skills. Now I would like to call the jury members to distribute the certificates to our finalists. اور اب وقت ہے 13 آل سندھ وقار آزادی بائی لنگول ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ 2025 کے نتائج کے اعلان کا. اردو مقابلہ تقریر کی رنر اپ قرار پائی ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے گا طوبیٰ علی کا, جن کا تعلق ہے میمن ہائی سیکنڈری اسکول شداد پور سے. Now the speaker who stood as a runner-up of the 13th All Sindh Waqar Azadi Bilingual Declamation Contest 2025 is Shahzeb Sheikh from Government College, University, Hyderabad. Please give him a huge round of applause. اردو مقابلہ تقریر کے فاتح قرار پائے ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے گا سمیع اللہ کا, جن کا تعلق ہے جامعہ عربیہ شاہ ولی اللہ حیدرآباد سے. The speaker who got the title of the 13th All Sindh Waqar Azadi Bilingual Declamation Contest 2025 is Muskan Sheikh from Isra University, Hyderabad. Many congratulations to all. Well said, well speak. بہت شکریہ منصفین کرام اور یہاں موجود حاضرین کی محبتوں اور حوصلہ افزائی کا. اسی اپنے پن کے ساتھ اپنے میزبان اویس علی قاضی اور رجیہ شیخ کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے کہ نہ خم ہو سر وقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش ماہ سال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو.
जिंदगी बबाल ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।